یہ جو جنات ہیں شیاطین ہیں ان سے بچنے کی دعائیں بتائی ہیں نا. کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے، یہ نہیں کھائیں گے تمہارے ساتھ. اگر تم نے یاد بھول گیا، تم نے یہ کہہ کر کھانے کے دوران کہہ دیا بسم اللہ اول و آخرہ، تو یہ کہہ کر دیتا ہے. یہ کوئی کہاوت ہے، حقیقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. صحابی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میری طرف دیکھتے جا رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، تو بڑا عجیب سا مسکرائے ہیں. اس کو فیل ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ آج میری طرف کافی متوجہ ہیں اور آپ یہ اس طرح آپ مسکرائے ہیں. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا جب تو کھانا کھا رہا تھا تو بھولا ہوا تھا بسم اللہ پڑھنی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان تیرے ساتھ بھی کھا رہا تھا. یہ معجزہ نا میرے پیارے نبی کا. صحابی کو نظر نہیں آ رہا ہے اتنے تے لوکاں دے مال کھانے والا کہندا قبر چ میں نظر آندا پیا، عذاب ہوندا پیا. ہاں جی، استغفر اللہ من ذالک. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے یاد آ گیا، تم نے جیسے ہی یہ پڑھا نا بسم اللہ اول و آخرہ، تو اس نے کہہ کر دی، اس کا کہہ کرنے کا انداز دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. یوں کہاوتیں ہیں، خیریں ڈھونڈتے ہو جا کر ادھر ادھر، اور نبی سے پوچھیں خیر کیسے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، اس گھر سے کبھی خیر ختم ہی نہیں ہوتی. ہے تو مشکل ہے، یہ تمہارے بس میں ہے یا نہیں ہے؟ خیر ختم نہیں ہوتی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. اس گھر میں شیاطین رہتے ہی نہیں جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے. آپ نے فرمایا جو دسترخوان پر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس گھر کے شیاطین اپنے چیلوں کو کہتا ہے چلو یار نہ اتنے کھان نو نہ سون نو ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا صرف. لیکن بسم اللہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کیا ہے. بسم اللہ اندر سے، میں اللہ کے نام سے. اس نے تو تمہیں بسم اللہ سے اتنا دور کر دیا کہ تم جہاں پر بیٹھتے ہو 786 اس نے 786 میں کنورٹ کر دیا بسم اللہ کو. کیا بنتا ہے یہ؟ کبھی غور کیا؟ کبھی اپنے کے نام کی اعداد نکالو نا، پھر لوگوں کو بولو مجھے اس نام سے پکارو نا. بسم اللہ ہری کرشنا بنتا ہے، ہری کرشنا بنتا ہے بسم اللہ. ابھی 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 کرو، ابھی بتاؤں. اپنے موبائل کے اندر ڈالو، پلے اسٹور پہ جاؤ، وہاں پر اعداد کیلکولیٹر ڈالو. کیا ڈالو؟ سب کو بتا رہا ہوں، دنیا بھی جائے، دنیا کو بھی پتہ چلے گا. کون سا آپ نے ڈالنا ہے؟ اعداد کیلکولیٹر ڈالو گے، اس میں آپ لکھیں ہری کرشنا، نیچے رزلٹ آئے گا 786. کتنی توہین ہے اللہ کے نام کے ساتھ. اور اس کی 2 صفتیں سب سے بڑی، رحمان و رحیم کی صفت سب سے بڑی ہے. تو گناہ کرتا رہے وہ تجھے معاف کرتا رہے گا، یہ صفت ہے اللہ کی. اس کو کس نے میں کنورٹ کر دیا؟ 786 میں. تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر قرآن کا ادب کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ میں کسریٰ پرویز کو لکھوا رہا ہوں خط، آپ کو پتہ ہے کہ میں رومن کو لکھا رہا ہوں، میں ایرانیوں کو لکھا رہا ہوں. ایرانی پرویز لانتی نے کیا کیا تھا؟ آپ کے خط کو پڑھنے کے بعد پاؤں کے نیچے رون دیا تھا نا. اسٹارٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ پھر اس مفتی مولوی سے پوچھو بدبخت، نیچے تو نے قرآن لکھا ہے، سورہ اخلاص لکھ دی ہے، یا آیت الکرسی لکھ دی ہے، یا قرآن کی کوئی آیت لکھ دی ہے، تو نے بسم اللہ کی جگہ 786 کیوں لکھا ہے؟ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میرا نام محمد اقبال ہے،
اس کے اعداد نکلتے ہیں. مجھے نہیں، کبھی میں نے کیا نہیں، اللہ نہ کرے. مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے علی، ہے آپ کا نام، علی کے اعداد نکلتے ہیں 110. میں آج کے بعد آپ کو کہوں جی 110 کی حالت تھوڑا، اپنے ایمان سے بتائیں اچھا لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا اچھا یار؟ اللہ کے نام کو تم کنورٹ کر دو 786 میں ہیں، تو اپنے نام کو اس سے نہ پکارو تو تم کو یار میرا پتر بن، یار میرا پورا نام لے. اس طرح تم سے توہین کرواتے ہیں یہ شیاطین، جو انسانوں میں بھی ہیں وہ جنوں میں بھی ہیں. عقلی دلیلوں پر نہ جایا کرو. عقلی دلیل تو تمہیں کافر کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے تو مجھے پیدا کیا ہے. ثابت کرو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. عقل یہ کہتی ہے. نقلی دلیل پر جاؤ. نقل کہاں سے لیا کرو؟ قرآن اور حدیث سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ عقل دین کے تابع ہے یا دین عقل کے تابع ہے؟ فرمایا عقل دین کے تابع ہے. مثال دی کہ دیکھیں مسح ہم کرتے ہیں، اوپر پاؤں تو نیچے سے گندا ہوتا ہے. جب آپ مسح کرتے ہیں نا مسح، تو اوپر کرتے ہیں نیچے؟ اوپر کرتے ہیں نا. تو عقل تو یہ کہتی ہے، دین کہتا نہیں. عقل کہتی ہے یار ہونے کہ میں نانا میں احتلام میں نویا آیا وے، پانی میسر نہیں ہے، میں کس طرح نماز پڑھا؟ عقل نہیں مان رہی. پانی بھی نہیں ہے لیکن نماز تو میں نے پڑھنی ہے. دین کہتا ہے مٹی سے تیمم کر لے، تیرا اندر پانی سے تو جسم پاک ہوتا ہے، اندر سے تیری ہڈیاں پاک ہو جائیں گی تیمم سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کرو، اجازت ہے تمہیں. قرآن کہتا ہے پانی میسر نہیں ہے، بیمار ہو. اور پھر ایک بات یاد رکھنا، خاص کر ان مولویوں کو، ان پیروں کو جو کسی فیلڈ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور پھر اس پر کلام کرتے ہیں، جیسے یہ بیچاروں کے ساتھ ہوا. ایک صحابی سفر میں ہے، کچھ گروہ، اس کو چوٹ لگتی ہے سر میں، پتھر لگتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے. نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اب چوٹ اس کو لگی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے اب کیا کروں میں، اگر پانی ڈالوں گا نا. اس کو چوٹ لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد آرام کرتا ہے، نیند آتی ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے. اب وہ غسل اس پر فرض ہو جاتا ہے. اس میں بہت بڑا سبق ہے ان مفتیوں کے لیے، ان مولویوں کے لیے جو جس فیلڈ کے بارے میں نہیں جانتے. اس کو چاہیے کہ اس پر زبان نہ کھولیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے اس کو. اب وہ صحابہ آپس میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں اب ناپاک ہو گیا ہوں، سفر بھی ہے، پانی پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. انہوں نے بولا ہے مشکیزوں میں پانی، تم پانی یوز کر لو. یہ تو حکم ہے کہ جب پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرو. وہ غسل کیا انہوں نے، ان کے زخم میں پانی گیا، وہ مر گیا. اب یہ بات پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح روایت ہے. صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو موت آ جائے، تم مر جاؤ، تم نے اس کو قتل کر دیا، اس کے زخموں کو پانی لگا دیا. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں تم نے کہا؟ اس کو پٹی کر دیتے، وہ اس پر مسح کر لیتا. یہ اللہ کے نبی حدیث ہے. یہ گائیڈ مل گئی، گائیڈنس تمہیں. بخار ہے تمہیں، پانی نقصان دے گا، مت نہ آؤ، لیکن نماز پڑھو گے تو یمم کرو. یہ تھوڑا لکھا ہے حدیث میں کہ جنہوں 104 بخار ہے وہ تو کرے تیمم، تے جنہوں 101 کہتے وہ وضو کرے. جو بیمار ہے، جس کو چوٹ لگ گئی ہے، ڈر ہے، سہولت دی ہے تمہیں. جو نہیں نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، عاجز ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے. اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر میں جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی معاملے میں معذور ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا، اس نے آگے ایک لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے. وہ جب سجدہ کرتا ہے اس پر سر رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اس کے آگے سے وہ ہٹا دیا. اس کے دل میں آتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید یہ لکڑی مجھے تکلیف دیتی ہے. اس نے پاس ایک تکیہ پڑا ہوا تھا، اس نے تکیہ آگے رکھ لیا، اس نے اس پر سجدہ کیا تو آپ نے اس کو بھی ہٹا دیا.
نماز کے بعد آپ نے فرمایا تو معذور ہے، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، جنبش کر رہا ہے نا تو، اجر تو تجھے پورا ملے گا نا، حجر اسود کے لیے کیوں لڑتا ہے، کیوں لوگوں نے دھکے دیتا ہے، دور سے بھی کہے گا اللہ اکبر تو تجھے اتنا ہی ثواب ہے نا، تجھے اتنا ہی ثواب ہے جتنا وہ چومنے والے کو ہے، ایویں خام خواہ تکے ماری جانا پہ، تو نے اجر چاہیے نا، اجر چاہیے تو اجر مل جائے گا نا تجھے، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں نا، دل تڑپتا ہے نا، تیرا دل تڑپتا کہ میں حج کروں، عمرہ کروں، روز کر سکتے ہو عمرہ، اشراق کی نماز پڑھو، عمرے کا ثواب ہے، نہ پاسپورٹ، نہ پیسے، نہ صحیح، نہ صفا مروہ، نہ کچھ نہ کر، پورے عمرے کا ثواب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، رکھا اس نے امیر کے برابر، رکھا نہیں تمہیں، امیر تو پیسے خرچ کے جائے گا، تیرے دل میں تمنا ہے، حج کی تمنا ہے،